جو بڑا معروف مقدمہ ہے بہاولپور کا، یہ مقدمہ ہے بہاولپور جو مرزائیوں کے خلاف، یہ پہلا مقدمہ ہے جو جیتا گیا، اور پھر ساری دنیا میں یہ ایک مثال بن گیا۔ بلکہ پاکستان میں جب ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا پاکستان کی اسمبلی میں، تو سب سے بڑی دلیل جو دی گئی وہ اسی مقدمے کا فیصلہ تھا، یعنی بنیاد سمجھ لیں اس مقدمے نے اسی مقدمے پر ہی رکھی گئی، اور بھی بہت سے جگہوں پہ، نائجیریا میں بھی اسی کی بنیاد پہ فیصلہ ہوا، اور بھی کئی ملکوں میں فیصلے ہوئے کہ یہ غیر مسلم ہے، مسلمانوں میں شمار نہیں ہو سکتے، اور بنیاد وہی بنا، کیونکہ وہ انگریز کا دور تھا، لیکن تھا وہ مقدمہ ریاست بہاولپور میں سنا گیا تھا۔ تو یہ مقدمہ بہاولپور جو ہے، اور انگریز کی سرپرستی پوری ان کو تو مرزائیوں کو ظاہر ہے مرزائیوں کو تھی، اس لیے یہ بہت مشکل کام تھا جو انہوں نے کیا، جو میرے نانا نے، اور سب سے زیادہ بڑھ کے میری والدہ نے، وہ اس وقت چھوٹی سی تھیں، بچی تھیں، لیکن انہوں نے بہت ہمت سے کام لیا، ڈٹ گئیں۔ اور والد میرے نانا بھی کہا کرتے تھے، خود میں نے یہ لکھا بھی ہے، روداد مقدمہ میرا مضمون ہے، تو اس میں وہ کہتے تھے کہ مجھے میری بیٹی نے مضبوط کر دیا بہت، اور وہ کہتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، جو بھی ہمیں مشکلات جھیلنی پڑیں، اور جو بڑی سے بڑی لالچ بھی آئے، ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم نے یہ لڑنا ہے، اور یہ ہم پر ایک ذمہ داری ہے جو ختم نبوت کے حوالے سے امت کی طرف سے ہم پہ عائد ہوتی ہے، ہم نے لڑ کے اس کو جیتنا ہے انشاءاللہ۔ شیخ اس کی تفصیلات تھوڑی سی شروع سے جو ہے نا اسی مقدمے کی، جی بالکل۔ اچھا چلے، تو یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ میرے نانا جو تھے، مولانا الہی بخش نام تھا ان کا، یہ بھی دیر غازی خان کے علاقہ راجن پور سے تھے، تو یہ کافی عمر کے ہو گئے، جب شادی بھی ہو گئی، بچی ہونے والی تھی یا ہوئی، تو یہ وہاں سے نکلے پڑھنے کے لیے، اور لودھرا میں ایک بڑا اچھا مدرسہ قائم تھا، تو وہاں وہ استاذ بھی بڑے معروف تھے، تو وہاں انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ تو تعلیم ان کی تقریباً ختم ہوئی نہیں، اب جاری تھی، تو ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اب وہ بیٹی کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا پیچھے، تو انہوں نے اپنے استاد سے کہا کہ جناب اب میں پڑھ نہیں سکتا آگے۔ استاد ان کی ذہانت سے بہت متاثر تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کا حل نکالتے ہیں، تو انہوں نے کم عمری میں اس بچی کا نکاح کر دیا اپنے بیٹے سے کہ وہ ہمارے گھر میں بھی رہ سکے، اور اپنی بیٹی جو ہے وہ میرے نانا کو بیاہ دی۔ تو یہ آغاز تھا۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ لڑکا نوجوان تھا، تو مرزائیوں نے لالچ وغیرہ دے کے، جیسے نوجوانوں کو وہ کر لیا جاتا ہے، رام کر لیا جاتا ہے، اس کو اپنے ساتھ ملا لیا اور یہ مرزائی ہو گیا۔ اور ابھی بچی تھی میری والدہ اس وقت، تو اس نے مطالبہ شروع کر دیا کہ جی رخصتی کر دیں۔ میرے نانا نے کہا کہ یار میں 7.5-8 سال کی بچی کو کیسے بھیج دوں تمہارے پاس؟ تو اس نے جب زیادہ اصرار کیا تو وہ آئے یہاں پتہ کرنے کے لیے اس کا مسئلہ کیا ہے، تو انہیں پتہ چلا کہ بھئی اس کے والد کے انتقال کے بعد وہ مرزائیوں کے ہاتھے چڑھ گیا اور مرزائی ہو گیا۔ پھر وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا، تو اس نے پھر ملتان سے، وہ تو انگریز کا زمانہ تھا، ملتان سے ڈگری لے لی اپنے حق میں، اور وہاں سے بیلف بھیجنے شروع کر دیے کہ جی اب اس لڑکی کو وہاں سے برآمد کر کے میرے سپورٹ کیا جائے۔ تو یہ پھر چھپتے پھرتے تھے، پڑولوں میں چھپتے تھے، اور کیا کرتے تھے اور کس طرح سے، اور بڑی مشکل وقت گزارے انہوں نے، لیکن یہ تھا طے تھا کہ بھی نہیں۔ اور پھر میرے نانا نے جتنی بھی کوششیں کی مقدموں کو لڑنے کی، تو وہ اس کے حق میں فیصلے ہو جاتے تھے انگریز کے زمانے میں، انگریز تو سرپرست تھے ان کے۔ بالکل۔ پھر میرے نانا نے آخر میں، چونکہ بہاولپور میں ہی رہتے تھے، یہ مہند کا مدرسہ بھی جامعہ عباسیہ کی برانچ تھی، تو وہاں انہوں نے پھر وہ ایک درخواست اٹھائی۔ انہیں پتہ تھا کہ جب نواب صاحب نکلتے ہیں دیرہ نواب صاحب سے بہاولپور جانے کے لیے، نواب آف بہاولپور صادق محمد خان، تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ جب نکلتے ہیں تو راستے میں کوئی درخواست لے کے کھڑا ہو تو وہ رک جاتے ہیں، یہ اس زمانے کی بات تھی۔ تو وہ درخواست دی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ دیکھیں میں نے فلاں 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 جگہ کیس لڑا ہے، انگریزوں کا زمانہ ہے، وہ سب اسی کے حق میں ہو گیا ہے، اب چھپتے پھرتے ہیں، یہ امت کی بیٹی ہے، یہ صرف میری بیٹی نہیں ہے، اب میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اب میری تو بساط ختم ہو گئی، اب آپ مسلمان ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں فخر ہے آپ پہ، تو اب آپ اس کیس کو آپ نے سنبھالنا ہے۔ تو وہ ریاست بہاولپور کی اسٹیٹ میں وہ حکمران ہی نہیں تھے، بلکہ وہ اپیل کی اتھارٹی بھی سپریم اتھارٹی ہوئی تھے، تو انہوں نے پھر اپنے ایک معتمد علیہ جج غلام اکبر خان، اس کو ریفر کر دیا کیس، اور وہ کیس پھر شروع ہو گیا۔ اور وہ کیس جب شروع ہوا تو ظاہر ہے کہ بھی دونوں طرف سے بہت زور لگایا گیا، ان کو بھی مرزائیوں کو بھی، تو ان کے بھی لوگ جو تھے وہ جو اس وقت چوٹی کے تھے وہ سارے آئے، اور ادھر سے چونکہ یہ زیادہ تر جامعہ عباسیہ کے اساتذہ بھی دیوبندی تھے، میرے والد میرے نانا بھی دیوبندی تھے، تو انہوں نے مولانا انور شاہ کشمیری
رحمہ اللہ ان کو اور لوگ جو ان کے تھے ان کے ساتھی ان کو بلایا، لیکن یہ تیاری جو کروائی ہے اصل میں کیس کی دلائل کی وہ حضرت مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کروائی، کیونکہ وہ وہاں سے ان کا تعلق بھی تھا، وہ دیوبند میں پڑھے بھی تھے، ان سب حضرات سے تعلق بھی تھا، یہ بھی جانتے تھے، اور فیلڈ بھی تھا، وہ مناظر بھی بہت بڑے تھے، تو انہوں نے تیاری کروائی۔ لیکن بہرحال یہ مقدمہ جو ہے یہ اس اعتبار جتنے سے بھی یہ بڑے نام تھے ختم نبوت کے حوالے سے کام کرنے والے سارے اس مقدمہ میں جو ہے نا جمع ہو کے انہوں نے کردار ادا شریک ہو گئے، اور بڑا کام یہ ہوا کہ جتنے دلائل وہ اپنے حق میں لا سکتے تھے مرزائی سارے انہوں نے اکٹھے کیے، اور ہر دلیل کا جواب دے دیا گیا، اور یہ جو رویداد 3 جلدوں میں چھپی ہے اس میں ان کے سارے دلائل ہیں اور سب کا رد ہے، اور ایسا رد ہے کہ جس کا ان کے پاس کوئی جواب کوئی جواب نہیں، اس کے آگے نہ کوئی اپیل کر سکے، وہ نہ کچھ کر سکے، نہ کچھ، نہ ان کے پاس کوئی جواب ہے، نہ کوئی لکھ میں کے ہی جواب دے سکے، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان سے لیا۔ تو انہوں نے پھر وہ طریقہ اختیار کیا، لالچ دو کہ جی آپ اتنے مربے لے لیں، اور اس زمانے کے یہ 1920s کی بات ہے، اور اتنے لاکھ روپے لے لو، اس زمانے کے لاکھ آج کے کروڑوں سے بھی بڑھ کے ہیں، اربوں میں ہیں، تو یہ اور اتنے مربے لے لو اور وغیرہ، وہ مربے اب بھی ان کے پاس ہیں، وہ ان کے جو ماند کے پاس اس کے ارد گرد کی زمین ہے، ماند اور چنی گوڑ کے درمیان، وہ مربے وہاں ہیں ان کے پاس، وہی مرزائیوں کے ہیں۔ تو وہ انہوں نے لالچ دی، تو انہوں نے، اللہ کا شکر ہے کہ غریب لوگ تھے، ان کے پاس گاڑی کا کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا بہاولپور جانے کے لیے، ٹوٹے ہوئے جوتوں سے باپ بیٹی یہ 3 دن پیدل چل کے بہاولپور جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے، دونوں نے، بیٹی نے بھی اور باپ نے بھی، اور میرے نانا کہتے تھے کہ میری بیٹی نے مجھے مضبوط کیا، تو انہوں نے ٹھوک کر رکھا یہ سب لالچ، لاکھوں روپے جو آج کل کروڑوں نہیں اربوں کے ہیں، اور بڑے بڑے وہ جو ہیں مربع زمینوں کے، یہ اللہ نے ایک فضل دیا، اس کی رحمت ہے۔ اور یہ اس سے بڑا فضل کیا ہوگا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ان لوگوں کو چن لے، اور یہ ایک ایسی یہ کارروائی ہو کہ اس میں نہ صرف یہ کہ وہ جھوٹے ثابت ہو گئے، ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا، ان کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا، اور یہ دلیل بن گیا اور عدالتوں کے لیے، کیونکہ ڈیٹیل میں سارا اس کے اوپر کام ہو گیا ہوا تھا، یہ جتنی بڑی بڑی شخصیات انہوں نے، اور وہ جو فیصلہ تھا وہ بھی ایک پوری جلد ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں، انگریزی میں بھی ہے، تو وہی ہر جگہ کوٹ ہوتا رہا مثال کے طور پہ۔ تو وہ پریسیڈنٹ تھا، جسے کاروائی جو تھی، جتنے مقدمے بڑے بڑے ہوئے وہ پریسیڈنٹ تھا، اور اس پریسیڈنٹ کی وجہ سے۔ اچھا شیخ، اس میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، مقدمے کی بنیاد یہی تھی کہ آپ کی والدہ بھی یہی کہتی تھی کہ یہ مرتد ہو گیا ہوا، یعنی کہ دین پہ نہیں ہے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے یہ، بالکل، تو وہ سارا پھر مقدمہ اس چیز پہ چلا گیا کہ یہ کافر ہیں، یہ مسلمان ہیں؟ ہاں جی، اس پہ سارا مقدمہ تو اسی پہ ہی فیصلہ ہونا تھا۔ ہاں، اس کے اوپر ہی جو میرے نانا جو انکار کیا، یا اس بچی نے بھی کہا کہ میں نے نہیں جانا، رخصتی مجھے منظور نہیں ہے، چاہے مجھے مرنا پڑے، مر جاؤں گی، وہاں نہیں جاؤں گی، تو یہ جو بات تھی یہ ثابت قدمی اس کی طرف سے ملتی ہے، اللہ کی طرف سے۔ تو یہ جو بات تھی یہ ایک بہت بڑا کام تھا، اللہ نے ان سے کام لینا تھا اور ان سے لیا، اور یہ اس پہ ڈٹ گئے۔ اور پھر جب انہوں نے لالچ دی اور پھر اس کو مار دیا، اس کو غرق کر دیا، جس کے ساتھ رخصتی ہونی تھی جو مرتد ہوا، انہوں نے خود ہی اس کو مار دیا، خود ہی لے گئے دریائے ستلج میں غرق کر دیا، اور کہا کہ جو نہاتے ہوئے ڈوب گیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ مقدمے سے جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جائیں سارے، مقدمہ ختم ہو جائے۔ تو یہی جج سے درخواست کی انہوں نے، اب تو ریزن ہی نہیں ہے، جو بنیاد تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے، تو اب ہم، لیکن یہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ جو ہے نا ایک اصولی معاملہ ہے، اور خاص طور پہ جو بیان دیا میری والدہ نے، چھوٹی بچی تھی اس وقت، وہ 7.5-8 سال کی، تو اس نے جو بیان دیا وہ اتنا خوبصورت بیان تھا کہ جج نے کہا کہ بیٹا میں آپ کی بات سن کے اب یہ مقدمہ پورا سنوں گا۔ اس نے یہ کہا کہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ تو اور کتنی ہے جو مجھے تو یہ ان کو پتہ چل گیا کہ بھی یہ نہیں آئیں گے، یا یہ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو کسی اور کو بھی پھنسائیں گے، اور مسلمان بچیوں کے لیے بھی یہ سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تو وہ اس پہ ڈٹ گئے، اور یہ اللہ کا کرم تھا، اس کا فضل تھا، اور اس پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اور یہ ہو گیا فیصلہ، اور پھر دنیا سب میں پریسیڈنٹ ہوا، نائجیریا میں اسی پہ مقدمے جو جیتے مسلمانوں نے، اور ان کو مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا، افریقہ کے اور کئی ملکوں میں اور جگہوں پہ بھی، کئی جگہوں پہ یہ ہوا، اور ان کو کافر قرار دیا گیا۔ اور یہاں بھی جو فیصلہ ہوا اسمبلی کا، اس میں بھی بنیادی طور پہ سب سے بڑی دلیل جو تھی وہ یہی فیصلہ تھا، یہ جو لیا گیا کہ بھی یہ مسلمان نہیں ہے، تو اس لیے ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ نان مسلم ہے۔
یہاں بھٹو کے زمانے میں جو ہوا ہے، تو یہ بھی اسی کو بنیاد بنائے گا۔